سامعین گرامی قدر، اس دنیاوی زندگی میں انسان کو ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ خوراک، لباس، رہائش انسان کی ضروریات ہیں۔ اسی طرح انسان دنیا کے فن سیکھتا ہے، دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، اور انسان زندگی کے اسباب و وسائل کو جمع کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، اور یہ چیزیں دنیاوی اسباب و وسائل یہ انسان کی مادی ضروریات کو تو پورا کر سکتی ہیں، اس کے جسم کی ضروریات کسی حد تک پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ دنیا کے اسباب و وسائل، خوراک، لباس، رہائش، یہ دنیا کے فنون کا علم، دنیا کی معلومات اور ڈگریاں، عہدے اور مناصب، اور دنیا کا مال و دولت، اور دنیا کی جاہ و حشمت اور ٹھاٹھ باٹھ دنیا کی، یہ انسان کو یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان تو دنیا میں آیا کس لیے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کا سارا مال و دولت اور اسباب و وسائل انسان کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ اصل کامیابی کیا ہے، انسان کی منزل کیا ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے۔ انسان دنیا میں فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ کائنات بنانے چلانے والا رب کائنات ہے، اس کی بندگی اور عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، اس کی بخشش کو حاصل کرنے کا انداز کیا ہے۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں مل کے اس حوالے سے انسان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتی، انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا ان چیزوں سے۔ یہ سوالات جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ جو انسان کی روحانی ضروریات ہیں، اور سب سے بڑی بات انسان کا دنیا میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے، اسے بھیجا کیوں گیا ہے، اور کامیابی کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے، اللہ کی رضا کا طریقہ کیا ہے، ان ساری باتوں کے متعلق رہنمائی کرنے والی کتاب اللہ کا کلام قرآن حکیم اور فرقان مجید ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور آپ علیہ السلام کی احادیث وہ بھی قرآن سے الگ نہیں، وہ قرآن ہی کی تشریح اور تفصیل ہے۔ یہ انسان کی روحانی ضروریات ہیں، یہ انسان کی دینی اور روحانی تشنگی کو دور کرنے کا ذریعہ، اور یہ ضروریات جو انسان کے لیے انتہائی لازم ہیں۔ اگر ایک انسان کو دنیا کے اسباب و وسائل بڑے وافر بھی میسر آ جائیں، مال و دولت بھی اسے بہت مل جائے، لباس، خوراک، رہائش بھی اس کی مرضی کے مطابق، ڈگریاں بھی اور دنیاوی علوم بھی اس کو مل جائیں، اور دنیا کے اسباب و وسائل اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، اور دنیا دیکھ کے کہے کہ بڑا خوش نصیب ہے، کیا بات ہے اس کی، اگر اس نے اپنا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ مضبوط نہیں کیا، اگر اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا، تو دنیا ساری بھی مل گئی، یہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے، یہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اسے سب کچھ ہی مل گیا، اور قرآن ہی رہنمائی کرنے والی کتاب، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے،
انسان دنیا میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن بتائے گا، اور قرآن بتا رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے، قرآن انسان کو خطاب کر رہا ہے۔ انسان سننے والا بنے تو صحیح۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان پوری دنیا تو گھوم لے، سارے دنیا کے ممالک اور بر اعظموں میں چکر لگا لے، دنیاوی علوم کی ساری کتابوں کو تو کھنگال لے، دنیا کے معدنیات اور ذخائر کو تو جمع کر لے، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا تو دنیا میں آیا کیوں ہے۔ لیکن کتاب خدا کو تو پڑھنا شروع کر، کتاب بتلا رہی ہے۔ تو دنیا میں اس لیے آیا ہے، اللہ نے آزمانا ہے تو عمل کیسے کرتا ہے، تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان دنیا میں آ کے دنیا کا نہ ہو جانا کہ میں محنت مزدوری، مال و دولت کے حصول اور گھر بنانے اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے اور کاروبار کے لیے میں آیا ہوں۔ نہیں، یہ ضروریات تو ہیں لیکن مقصد نہیں ہے۔ تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ انسان، یہ تیرا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اس پہ اپنے آپ کو ذرا پرکھ۔ اور یہ ہدایات اور یہ تعلیمات قرآن حکیم سے ملیں گی۔ اور قرآن برکت کی کتاب ہے، قرآن خیر اور بھلائی والی کتاب ہے، قرآن تبرک ہے۔ لوگ تبرک کے حصول کے لیے ادھر ادھر جا رہے، اور قرآن بلا رہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، لوگو ادھر آؤ، تمہیں کتاب خدا قرآن عطا کر دیا ہے جو سراپا خیر و برکت ہے، جو تبرک ہی تبرک ہے، جو برکت ہی برکت ہے، جس کے حروف کا پڑھ لینا برکت ہے، جس کے الفاظ کو سمجھ لینا برکت ہے، جس پہ عمل کر لینا خیر و برکت ہے، جس کے بارے میں کسی کو بتا سمجھا دینا خیر و برکت ہے، جس کا سینے میں محفوظ کر لینا برکت کا باعث ہے، جس کا گھر میں رکھنا پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے، جس کا دکان فیکٹری آفس کے اندر رکھ لینا برکت کا ذریعہ ہے، جس کتاب کی تعلیمات کا معاشرے میں عام ہو جانا معاشرے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، جس قرآن کا نزول عرش سے رب کائنات کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، انسان سراپا خیر و برکت کتاب کو نازل کر دیا ہے۔ برکت چاہیے، بھلائی چاہیے، ذرا اس کتاب کے ساتھ جڑ کے دیکھ۔ اور یہ قرآن ہے جو شفا ہے، جو علاج ہے انسان کی بیماریوں کا، اس کی روحانی بیماریوں کا بھی، اس کی جسمانی بیماریوں کا بھی، اس کے دل کی بیماریوں کا بھی، اس کے دماغ کی بیماریوں کا بھی، اس کی روح کی بیماریوں کا بھی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اللہ کی طرف سے واعظ آیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں، اللہ کی طرف سے حکمت و دانائی کی باتیں آئی ہیں۔ قرآن وشفاء لما فی الصدور، لوگو تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج آیا ہے، تمہارے دل اور روح کی بیماریوں کا علاج اور شفا قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، جس کا پڑھنا بھی شفا ہے، جس کا سمجھنا بھی شفا ہے، جس کو ماننا بھی شفا ہے، جس پہ عمل بھی شفا ہے۔ اور آج کے سائنسی دور میں اگرچہ قرآن نے جو کہہ دیا اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن آج سائنسدانوں نے اپنے طور پہ پریکٹیکل کے ذریعے بھی اس کو ثابت کیا، اور وہ رپورٹس شائع ہوئیں کہ قرآن، اس کی تلاوت لگائی گئی، مریضوں کو لٹایا گیا، لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کے آلات مریضوں کو لگائے گئے،
اور قرآن کی تلاوت چلا کے تجربہ کرنے والے غیر مسلم قرآن کو ماننے والے نہیں، لیکن تجربے کے بعد جو رپورٹ شائع کی، دل کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ان کا سربراہ تھا، اس نے واشگاف الفاظ میں کہا میں قرآن کو ماننے والا مسلمان نہیں ہوں، لیکن تجربہ تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت دل کی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، دماغ اور سر کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت لگانے سے جسم کے اندر خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ حضرات اگر کافر کو ملتا ہے تو مسلمان کو نہیں ملے گا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے۔ کسی کو بیماری شرک کی، کسی کو بیماری کفر کی، کسی کو بیماری بدعات کی، کسی کو بیماری الحاد کی، کسی کو بیماری سیکولرزم کی، کسی کو بیماری لادینیت کی، اور کسی کو ٹینشن، تذبذب اور غم اور روگ زندگی کے، لوگوں آؤ ان ساری بیماریوں کے لیے کتاب خدا کو عرش والے نے شفا بنا کے نازل کر دیا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن ہے جو علاج بھی ہے، جو اطمینان بھی ہے، جو ہدایت بھی ہے، جو دستور زندگی بھی ہے، جو خدا کا پیغام بھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ دل جو پریشان رہتے ہیں، وہ روحیں جو اداس رہتی ہیں، وہ خیالات جو منتشر رہتے ہیں، وہ ذہن جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں، وہ دل جن کو سکون نہیں ملتا، اگر سکون چاہیے تو قرآن کو سینے سے لگا لو، تمہاری روحوں کو سکون، تمہارے دلوں کو اطمینان، تمہارے دماغوں کو چین، تمہاری زندگی کے اندر اطمینان اور خوشحالی آئے گی، قرآن کو سینے سے لگانے سے آئے گی۔ یہ کتاب قرآن حکیم ہے جسے رب کائنات نے نور اور روشنی بھی کہا ہے۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، لوگو یہ قرآن روشنی بنا کے نازل کر دیا ہے، یہ نور ہے، یہ لائٹنگ ہے، یہ روشنی اور ہدایت ہے۔ ایک لائٹ سورج کی ہے، یہ رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے، اس کے بے شمار فوائد، اس کے بھی فائدے، یہ بھی لائٹ ہے۔ اور ایک مصنوعی لائٹ بجلی، اس کے ذریعے سے ہم تیار کرتے ہیں، انرجی سیور، ٹیوب، بڑے بڑے فانوس اور گلوب چلتے ہیں اور ماحول جگمگ جگمگ کرنے لگتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ مولا کریم انسان پوچھتا ہے روشنی تو سورج کی بھی ہے، روشنی تو بجلی کی بھی ہے، بڑے بڑے فانوس لگا کے ماحول کو جگمگ جگمگ کر دیا جاتا ہے، مولا قرآن کس طرح کی روشنی ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں سورج کی روشنی کے اپنے فوائد، بہت بڑی نعمت ہے، بجلی بھی نعمت ہے، گلوب، فانوس، لائٹنگ، انرجی سیور، ٹیوبز، یہ روشنی تو ہے لیکن یہ ماحول کو روشن کرتی ہے، یہ کمرے اور ہال کے اندر پڑی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، انسان ایک دوسرے کو پہچانتا ہے، لیکن اے انسان ان میں سے کسی چیز کی روشنی نہ تیرے دل تک پہنچتی ہے نہ تیرے دماغ تک پہنچتی ہے۔ قرآن وہ روشنی ہے جو تیرے جسم سے سرایت کر کے تیرے دماغ تک پہنچ جائے، جو تیرے سینے کو روشن اور منور کر دے، جو تیرے انگ انگ کو روشن کر دے اور تیرا دل جگمگ کرنے لگے، تیرا دماغ معطر منور ہو جائے اور تمہیں کائنات کی حقیقتیں سمجھ آ جائیں۔ میں دنیا میں آیا کیوں؟ مالک نے اس دنیا کو بنایا کیوں؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے اور صراط الشیطان کیا ہے؟ انسان یہ وہ روشنی ہے جو تیرے دل کو روشن کرے، تیرے دماغ کو منور کر دے۔ یہ قرآن حکیم وہ رب کائنات کی طرف سے نور اور روشنی ہے، اور حضرات جو اس روشنی سے دور ہو گیا وہ اندھیروں میں ہے،
وہ تاریکیوں میں ہے، وہ ظلمات میں ہے، وہ گمراہیوں میں ہے۔ اگر کائنات میں کوئی روشنی ہے جو انسان کے دل دماغ کو روشن کر کے کائنات کی حقیقتوں کو اس کے سامنے واشگاف کر کے اسے صراط مستقیم پہ چلا کے اسے جنت والی سڑک پہ لے جا کے اسے راستے کی پریشانیوں سے، چوری ڈکیتی، شیطان اور رہزنوں کے حملوں سے بچا کے جو حوض کوثر تک پہنچا کے جنت تک لے جائے، یہ روشنی قرآن حکیم ہے، یہ روشنی رب کائنات کا کلام ہے۔ اور حضرات، اللہ رب العزت نے رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا، ورفعنا لک ذکرک کی شان عطا کر دی، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا، ان کی صفات کو کائنات سے بلند کر دیا، ان کے ذکر کو ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لیکن حضرات، جو مشن رب کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کو دیا اور جو پیغام ان کو دیا، کیا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟ رحمت کائنات کی ذات بھی بلند، صفات بھی بلند، افعال بھی بلند۔ اس لیے حضرات، کائنات کے رب نے اپنے نبی کو نہ کائنات کا سونا دیا، نہ کائنات کی چاندی دی، نہ معدنیات کے ذخائر دیے، نہ دنیا کی بادشاہی دی، نہ غلے کے ڈھیر آپ کے گھروں میں لگائے، بلکہ آپ کے گھر تو کئی دن بلکہ بعض اوقات مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اگر یہ چیزیں اہم ہوتی، رحمت کائنات کے قدموں میں عرش والا ڈھیر کر دیتا، لیکن نہیں دی، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو کائنات کی سب سے بڑی چیز عطا کر دی، اور وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ میرے رسول، آپ کو نہ سونا دیا، نہ چاندی دی، نہ دنیا کی بادشاہتیں دی، نہ وزارتیں اور صدارتیں دی، آپ پہ فضل عظیم کیا ہے، آپ کو سورۃ فاتحہ دی ہے، قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔ آپ کو قرآن دیا ہے، سورۃ الفاتحہ دے دی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وحی کا علم دیا ہے، آپ کو آخرت کی کامیابی کے راز سے پردے اٹھانے والا علم عطا کر دیا ہے، آپ کو وہ نور اور روشنی دے دی ہے جس پہ چلتے ہوئے ہر طرح کی گمراہی خطرات سے بچ کے انسان جنت پہ پہنچتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے رسول، یہ میں نے فضل عظیم کیا ہے جو تمہیں قرآن حکیم عطا کر دیا ہے۔ حضرات، ہم تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کعبے کا رب گواہ ہے، ایک دنیا کا مال و دولت، ایک شہر اور ایک انسان کا، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر پوری کائنات کی معدنیات، پوری کائنات کے ذخائر، پوری کائنات کے عہدے اور پوری کائنات کی جاہ و حشمت اکٹھی ہو جائے، قرآن کو اتارنے والے کی قسم ہے، قرآن کی عظمت کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والقرآن العظیم، میرے رسول، آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کون سی گاڑی خریدی ہے، گھر کون سا خریدا ہے، موبائل کون سا ہے، اور نوجوان پوچھتے ہوں گے بعض فلم کون سی دیکھی ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور نبی کریم علیہ السلام جب ملتے، خود بھی قرآن سب سے زیادہ پڑھتے، لیکن اپنے دوستوں سے کہتے، وہ جو رب کا فضل عظیم ہے اس قرآن کی کچھ آیات تو پڑھ کے سناؤ۔ ابن مسعود سے کہا، اقرا علیہ، ابن مسعود ذرا قرآن کی تلاوت تو کر کے سناؤ۔ اللہ کے رسول، میں سناؤں؟ فرمایا ہاں تم ہی سناؤ۔ اللہ کے رسول، قرآن آپ پہ نازل ہوا، آپ سے اچھا کون پڑھے گا؟ فرمایا یہ درست، لیکن انی احب ان اسمعہ من غیری، میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں، کسی کی زبان سے سننا بھی چاہتا ہوں، تم پڑھنا شروع کرو۔ ابن مسعود نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سرور کائنات کی آنکھوں کو، آپ کی مبارک آنکھوں سے
جیسے ساون کی جھڑی لگی ہو، پانی کے قطرات گر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت سن کے رحمت کائنات رو رہے ہیں۔ اور فرمایا ابن مسعود بس کرو۔ اور ایک دن ابی بن کعب سے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے تمہیں سناؤں۔ ابی بن کعب کہنے لگے دوبارہ پھر اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی خوش ہو جا، اللہ نے تیرا نام لے کے مجھ رسول کو کیا کہا، یہ نہیں فلاں ڈگری دے دو، اتنا سونا چاندی دے دو، میرے صحابی میرے اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے قرآن کی تلاوت ابی بن کعب کو سنا دو۔ حضرات ہماری زندگی میں بھی یہ حالات ہیں، ہم کبھی کسی سے کہیں کہ میں تمہیں تلاوت سنانا چاہتا ہوں، اور کبھی کسی سے کہیں کہ تو تلاوت کر میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرات یہ ہے اصل کائنات کی حقیقت، اور یہ ہے کامیابی کا راز، اور کائنات کی ساری سعادتیں، کائنات کی ساری خوشیاں، کائنات کی ساری کامیابیاں اور کائنات کی ساری برکتیں اگر ہیں تو قرآن کے اندر ہیں۔ اگر قرآن سے دور ہیں دنیا کی کوئی برکت نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پہ مال و دولت مل بھی گیا تو عذاب ہے اگر قرآن سے دور ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب اللہ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ نے ایک رسی آسمانوں سے زمین تک لٹکا دی ہے۔ اللہ وہ رسی کیا ہے؟ فرمایا وہ رسی رب کا قرآن ہے۔ طرفہ بیدی وطرفہ بیدیکم، دوسری حدیث میں فرمایا رسی کے دو سرے، اس رسی کے دو سرے، ایک اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا زمین پہ لٹکا دیا۔ جو خدا کو ملنا چاہتا ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فتمسکوا بھی، اس کو سینے سے لگائے، اس کو مضبوطی سے تھامے، اس کو پڑھے، اس کو سیکھے، اس کو سکھائے، اس پہ عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے، اور جیسے پڑھے گا عمل کرے گا بلندی پہ چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، خدا سے جڑتا ملتا جائے گا۔ اور قیامت کے دن بھی حکم ہوگا قرآن پڑھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والے، جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے، قرآن پڑھتا جا، بلندیوں پہ چڑھتا جا۔ تو قرآن کے ساتھ محبت کر کے آیا ہے۔ طرفہ بیدی، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتو، بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خاص بندے، وی آئی پی، جن کے لیے خاص پروٹوکول ہے، فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے ماننے تبلیغ کرنے والے۔ اور من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو بندہ پسند کرتا ہے اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، اسے چاہیے قرآن زیادہ پڑھا کرے۔ اللہ رسول کی محبت کی علامت بندہ قرآن زیادہ پڑھے۔ اگر دعویٰ کرتا ہے محبت کا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، محبت کے دعوے میں کمزور اور جھوٹا ہے۔ ذرا جائزہ لے، جھوٹ اور کھوٹ کو دور کرے، اور محبت کو کارگر اور سچی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تلاوتیں شروع کرے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی عروج و زوال کا معیار اور نقطہ ہے، جو قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں عرش والا بلندیاں عطا کرتا ہے، اور جب کوئی قوم قرآن سے منہ موڑتی ہے عرش والا انہیں ذلیل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت، قرآن کو سینے سے لگانے، پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، عمل اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب